بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں اسٹوڈنٹ آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا نیکسٹ لیکچر لے کر آپ کی خدمت میں اپنے یوٹیوب چینل اسلامی اسٹڈی میں پھر سے حاضر ہیں۔ آج ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور جانیں گے کہ ایمانیات میں سورہ بقرہ کی 286 اور 285 کی جو آیات ہیں ان میں کیا بتایا گیا ہے اور اس کی عربی گرامر کیسی ہے، عربی گرامر میں کیا کیا کرنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہے آمن الرسول بما انزل الیہ، آمنا ایمان لایا، رسول بما جو کچھ انزل نازل کیا گیا۔ ویسے تو نیچے بھی لکھا ہے لیکن میں آپ کو خود سے بھی بتا رہی ہوں، اور آپ کوشش کیجیے گا یاد کرنے کے بعد قرآن پاک یا سپارہ کھول کر اس میں سے آپ اس کو، جس میں اردو نہیں لکھی ہو اس میں سے آپ نے اسے پڑھنا ہے۔ الیہ اس کی طرف، من سے، ربہم اپنے رب کے، اور اس کے رب کے، وہاں اور المومنون مومن، کل سب کے سب، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، و ملائکتی اور اس کے فرشتوں پر، و کتبی اور اس کے کتابوں پر، و رسلی اور اس کے رسولوں پر، لا نفرقو نہیں فرق کرتے، بین احدن درمیان کسی ایک کے، من رسولی اس کے رسولوں کے یا اس کے رسول، اور کالو انہوں نے کہا، سمیعنا سنا ہم نے، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانہ کا مانگتے ہیں تیری بخشش، ربنا ہے ہمارے رب، وعلیک المصیر اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پہلے ہم کریں گے یہاں تک۔ اچھا، اب ہے رسول اس پر ایمان لائے جو کچھ اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف اترا، اور مومن بھی اللہ پر اور فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا، آگے ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش چاہیے اے ہمارے رب، اور تیری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ ہو گیا۔ آگے ہے، لا یکلف اللہ نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ، نفسن کسی نفس کو، الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، لہا اسی کے لیے ہے، ما کسبت جو کچھ کمایا، وعلیہا اور اسی پر ہے، ما اکتسبت جس نے کمایا، رب بنایا ہمارے رب، لا تؤاخذنا نہ تو پکڑ ہمیں، ان نسینا اگر ہم سے بھول ہو جائے، اور اخطانا یا ہم سے خطا ہو جائے، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل نہ تو اٹھا، لینا ہم پر، اسرن بوجھ، کما حملتہ جیسا کہ اٹھایا، الذین ان سے پہلے، من قبلنا ہم سے پہلوں پر، ربنا اے رب ہمارے، ولا تحملنا تو ہم ملنا نہ ہم سے اٹھوا، ماں لا قتلنا جس کی طاقت ہم کو، جس کی نہیں ہے جس کی طاقت ہم کو، بھی اس کی، واعف اور درگزر کر، انا ہم سے، وغفر لنا اور بخش دے ہمارے لیے، یا ہمیں، ورحمنا اور رحم کر ہم پر، وانت مولانا اور تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا پس مدد کر ہماری، علی پر، قوم الکافرین کافروں کے پر۔ فعل ماضی میں یہ ساری چیزیں ہیں، آمنہ بھی فعل ماضی ہے، انزلہ بھی فعل ماضی ہے۔ جب وہ آپ کو یہ آیت دیں گے نا، اس میں آپ کو کہیں گے عربی قواعد کے جتنے افعال یا جتنے فعل ماضی، مضارع، امر ہے، نہیں ہے، جو بھی مرکبات ہیں، ان سب کو الگ الگ تحریر کریں، تو آپ اس میں سے تبھی کر سکیں گے جب آپ اس کی ایکسرسائز آلریڈی کر چکے ہوں گے۔ فعل ماضی میں آمنہ ہے، انزلہ، قالوا سمعنا، اطعنا، قصبت، اکتسبت اور نسینا، اخطانا۔ فعل مضارع میں ہے، نفرق، یکلف۔ فعل امر میں ہے، اعفو، اغفر، ارحم جس میں پہلے الف آ جاتا ہے، یا فنصر میں سے انصر اس میں فعل امر ہوتا ہے۔ فعل نہیں میں لاز ہوتا ہے، لم ہوتا ہے، لن ہوتا ہے، اور لما ہوتا ہے۔ لما نہیں کہہ سکتے، کچھ اور بھی ہوتا ہے اس میں، وہ یاد نہیں آ رہا اس ٹائم۔ لا تؤاخذوا، لا تحمل، لا تحمل۔ مرکب توصیفی، القوم الکافرین کسی چیز کی صفت یا کسی چیز کی برائی کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ مرکب اضافی، ربی ہی میں ہی، ربی مرکب اضافی ہے، ملائکتی ہی میں ہی ہے، رسول ہی میں، ربنا من نون الفنا، غفرانکا، قبلنا، مولانا، ان سب میں جو مرکب اضافی ہے وہ سارا آپ کو پتہ ہے، پہلے اس بارے میں تفصیلاً ڈسکس ہو چکا ہے۔ حرف جارہ میں کون سا ہے؟ با ہے، با ہے، اس میں بھی با ہے، الا ہے، الیہ من میں لا ہے، کما میں کا ہے، لنا میں لام ہے، حرف جار، اور نا میں ضمیر ہے، انا میں، انا
ان حرف جار اور نا ضمیر ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے اور آپ نے اسی طرح سے لکھنا ہے۔ ضمائر اس میں کون کون سے ہیں؟ ربی ہی، ملائکتی ہی، کتبی ہی، رسولی ہی، بھی میں ہا ہے، غفرانہ کا میں کا ہے، قبلنا میں اور نسینا، اختانا، ربنا قبلنا، ارحمنا، تو ہم ملنا، وسعہا لہا علیہا منہا، او مولانا وانصرنا، اور انصرنا میں نا ہم اور انتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس ساری عربی کے قواعد ہو گئے۔ آگے ہمارے پاس آ جاتی ہے اس کی تفسیر۔ ضروری نہیں آپ تفسیر اس میں سے کریں، اس سے الگ سے بھی آپ تفسیر کر سکتے ہیں۔ جیسے ان آیات کی فضیلت میں سورہ بقرہ کے ان دونوں آیات کی حدیث میں بہت فضیلت آئی ہے، اس سلسلے میں درج ذیل فرامین نبوی اب ذر میں لکھنے کے قابل ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان دونوں آیات کو رات کو پڑھ کے سوئے اسے دونوں کافی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 2 آیات جنت کے خزانوں سے نازل فرمائی ہیں، جن کو تمام مخلوق کی پیدائش سے وہ 2000 سال پہلے خود الرحمن نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا۔ جو شخص ان کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے اور اس کے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمارا یہ خیال ہے کہ کوئی آدمی جس کو کچھ عقل ہو وہ سورہ بقرہ کی ان دونوں آیتوں کو پڑھے بغیر نہ سوئے گا، یعنی اس کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ اس کو پڑھے بغیر نہیں سوئیں گے جب آپ اس کے بارے میں تفسیر جان لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آیت نمبر 285، اس آیت میں درج ذیل اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ اقرا و تجدید، رسولوں کے درمیان فرق نہ کرنے کا عہد، سننے اور اطاعت کرنے کی طاقت کرنے کا عہد، خدا سے طلب مغفرت، خدا کی طرف لوٹنے کا احساس، اس کی مختصر تشریح درج ذیل ہے۔ اقرا و تجدید ایمان، سورہ بقرہ کے شروع میں ایمان کی دعوت دی گئی ہے، یہاں پھر اس کی تجدید کی جا رہی ہے، اس کے دوبارہ اقرار کروایا جا رہا ہے تاکہ ایمان مسلم تازہ رہے، کیونکہ یہی اسلامی زندگی کی علامت ہے۔ گویا اس آیت مبارکہ میں تمام ایمانیات کا ذکر موجود ہے۔ رسولوں کے درمیان فرق نہ کرنے کا عہد، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام اور رسولوں کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں کسی قسم کی تفریق کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کی تعلیم اس لیے دی گئی ہے کہ یہودی عیسائی علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور یہودی اور عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، جبکہ مسلمان سب پیغمبروں کو مانتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ سمیع اور اطاعت یعنی سننا اور اطاعت کرنا، اس میں سمیع اور اطاعت سب سے اہم ہے۔ یہودی سننے نافرمانی کا عہد کرتے تھے، اس لیے مسلمانوں کا شعار سننے کے ساتھ اطاعت کرنے قرار دیا گیا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے وہ سمیعنا اور سیعنا کہتے تھے اور نافرمانی کرتے تھے اور ذلتوں کا شکار ہوئے۔ ان کے جو سزا اور سزا کے بارے میں جو بھی ان کی واقعات ہیں وہ تاریخ میں موجود ہیں۔ طلب معافی، مغفرت اور رحمت، اس سلسلے میں تیسری دعا یہ کی گئی کہ اللہ پاک اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مغفرت طلب کی جائے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 100 بار مغفرت طلب کرتے تھے، اور عبادت میں ان کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے رحمت کی طلب کی گئی ہے، کیونکہ اس رحمت کے بغیر مغفرت مشکل ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب طلب معافی، مغفرت اور رحمت کے بارے میں لکھتے ہیں، بندے کا اعتماد انہی 3 چیزوں پر ہونا چاہیے: رب کریم کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، گناہوں کو ڈھانپ دے اور اپنی رحمت سے نواز دے، آخرت کا سہارا صرف یہی تینوں چیزیں ہیں۔ تدبر قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ، کیونکہ نیک اعمال کے بعد اللہ کی مغفرت کے بغیر بخشش ممکن نہیں۔ کافروں کے مقابلے میں طلب امداد، چوتھی دعا یہ کی گئی ہے کہ کافروں کے مقابلے میں مدد خداوندی ملے۔ کافر ازل سے مسلمانوں کے دشمن ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء۔ آل عمران کی یہ صورت ہے اور اس کی آیت نمبر 28 ہے۔ اور مسلمان جو ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار کو دشمن دوست نہ بنائیں، جو کہ ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا ہے، کفر ایک ملت ہے، یعنی تمام کفار ہمیشہ مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں، اور آج بھی عراق، افغانستان، کشمیر اور فلسطین میں مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں۔ اس لیے کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ سے
مدد طلب کرنا ہمیشہ شیوا رہا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ بقرہ کی 260 پہ یہ آیت ہے، اور جب مومنین ٹھیک ہے، اور یہاں پہ لکھا ہے جب مومنین جو ہے یہاں پہ جب مومن جالوت اور لشکروں کو مقابل ہوئے تو بولے، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے اور ہمارے ثابت قدم رکھ اور کافر قوموں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اس آیت کے اس حصے میں پہلے اللہ تعالیٰ کو مولا قرار دیا گیا ہے، یعنی مشکلات کا حل کرنے والا۔ چنانچہ مشکلات کے حل کے لیے اسی سے رجوع کرنا چاہیے۔ اسے مشکلات کے حل کے دیگر ذرائع کی نفی ہوئی ہے، اور دعا اور در حقیقت مسلمانوں کا بہت بڑا سہارا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو خود دعا کرنے کو پسند کیا ہے، اور دعا کو مغز کہا گیا ہے عبادت کی۔ یہ دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے آیت نمبر 286 میں، تو جو چیزیں ہیں وہ ہے طاقت کے مطابق بوجھ، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مسلمان پر، کسی بھی انسان کو مجبوری اور مسائل کو اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے، اور اس پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا کہ وہ اس کو اٹھانے کی ہمت رکھتا ہے۔ آگے مال کی ذمہ داری ہے، اس میں آیت یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انسان اپنے مال کا خود ذمہ دار ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی آیت، کوئی نہ کوئی حدیث ایڈ کی گئی ہے تشریح میں، اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب آپ نے کسی چیز کی تشریح کرنی ہے تو اس کے درمیان میں چھوٹی چھوٹی صورتوں کو، حدیث کو ایڈ کرنا ہے، اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ الگ سے اس کے نوٹس بنا لیں گے۔ اور یہ اتنا مشکل نہیں، جیسے ابھی یہ دونوں چیزیں آئیں، آپ الگ سے کاپی یا نوٹس بک جو بھی آپ نے لکھے ہیں وہ آپ اس میں ایڈ کرتے جائیں، اور جب آپ کے ایگزام ہو تو آپ اس کو ایک بار ری رائٹ کر لیں گے تو آپ کو سارا کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ انسان جیسا دنیا میں بوئے گا ویسا ہی کاٹے گا۔ دعائیں اس میں ہیں، اس آیت میں 2 دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ بھول چوک سے معافی، یعنی مومن دعا کرتا ہے، اور اگر مجھ سے بھول چوک ہو گئی ہے تو اس کی معافی جو ہے دی جائے، اور تاکہ یہ انسانوں سے ہوتی رہتی ہے، اگر ان کا حساب لیا جائے تو بخشش ہو جاتی ہے، بخشش مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اسی یہ دعا ہے کہ ہمارے اوپر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال، کیونکہ زیادہ بوجھ انسان کو توڑ دیتا ہے۔ بنی اسرائیل پر چربی اور مال غنیمت حرام تھا، اور مسجد کے علاوہ کہیں اور نماز جو ہے ان کی نہیں ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آج ہم نے پڑھا 286 اور 285 کی حدیث آیات ہم نے اس کو پڑھی ہیں، اور اس کو کافی اچھے طریقے سے سمجھا بھی ہے، عربی قواعد کو پڑھا ہے۔ امید کرتی ہوں یہ سارا آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے ہم اپنے یوٹیوب چینل اسلامیہ اسٹڈی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔